أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ رب بالله. اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي واجعل لي وزيرا من أهلي آمين يا رب العالمين اللهم بارك لنا في أوقاتنا. آج بنیادی تجوید سیکھیں آسان طریقے سے. سبق نمبر 10 آخری سبق ہے آج اس کا. امید ہے کہ اب تک آپ نے جتنے بھی اسباق پڑھے ہیں اس کی آپ نے اچھے طریقے سے پریکٹس کی ہوگی اور اپنی نمازوں میں اور اپنی تلاوت میں اس کو امپلیمنٹ کرنے کی پوری کوشش کی ہوگی. سورہ مزمل کی آیت نمبر 4، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے کا طریقہ بتایا ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور قرآن کو ٹھہر ٹھہر کر پڑھو. ترتیل کے معنی ہے اطمینان اور سکون کے ساتھ قرآن کریم کے معنی میں غور کرتے ہوئے تلاوت کرنا، جبکہ تجوید کے اصول و قواعد نہ ٹوٹیں. سورہ فاتحہ. سسٹر سمیرا کائنڈلی اس کی تلاوت کیجیے گا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بارک اللہ فیک، ماشاء اللہ. وقف. آج ہم اوقاف کے بارے میں پڑھیں گے کہ کہاں وقف کیا ہوتا ہے اور اس کو کیسے ادا کرتے ہیں اور اس کے کیا قواعد ہیں. وقف کی تعریف: دوران تلاوت آگے پڑھنے کی نیت سے کچھ دیر رکنا، یعنی سانس اور آواز توڑ کر ٹھہرنا وقف کہلاتا ہے. 5 باتیں وقف کے بارے میں. کسی لفظ کے آخر میں ٹھہرتے ہوئے یعنی وقف کرتے ہوئے 5 باتوں کا خصوصی خیال رکھیں. گول تا اور ہا پر وقف کرتے ہوئے اسے ہمیشہ جزم والی ہا میں بدل کر پڑھا جاتا ہے. جزم والی ہا میں. ٹھیک ہے جی. واحدتن کو جب ہم گول تا آخر میں آ جاتی ہے تو اس کو کیسے پڑھیں گے؟ واحدہ. بقراتن کو بقرہ. رسولہ کو رسولہ. اس کے جو مخرج ہے، اس کا ہا کا مخرج جو ہے وہاں سے اس کو ادا کرنا. واحدتن واحدہ. بقراتن کو بقرہ. اور رسولہ رسولہ. اسی طرح حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے، جس طرح تلاہا، یحیا، قالو. اس پہ وقف کرتے ہوئے اس میں کوئی تبدیلی نہیں کرتی. تلاہا، یحیا، قالو. اس طرح حروف مدہ اور کھڑی حرکات پر وقف کرتے ہوئے انہیں ویسے ہی ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی حروف مدہ کی ایک قسم ہے. فدخلی، فدخلی. تل تل تلوو، تلوو. ٹھیک ہے، با کے اوپر الٹی پیش ہے تو اس کو ہم اسی طرح پڑھیں گے. تلوو. 2 زبر پلے حرف پر وقف کرتے ہوئے اسے ایک الف کے برابر لمبا کرتے ہوئے پڑھ لیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. 2 زبر جس طرح کبیرن. کبیرن پہ جب ہم وقف کریں گے تو ہم پڑھیں گے کبیرا. ہدن پر جب ہم وقف کریں گے تو ہدا. شیئن
शैआ। ठीक है, एक अलिफ के बराबर इसको लंबा करना है। एक दफा दोबारा देखें। कबीरन, कबीरा। हुदन से हुदा। शैअन से शैआ। इसी तरह जबर, जेर, पेश, दो जेर, दो पेश पर वक्फ करते हुए इनसे सबको जज्म में बदल कर पढ़ लिया जाता है। जबर, जेर और पेश, इसको भी जज्म में बदल दिया जाता है। और दो जेर और दो पेश को भी हम जबर में जज्म में बदल देते हैं। ठीक है। और दो जबर के लिए हमने पहले कायदा पढ़ा कि उसको एक अलिफ के बराबर लंबा करके पढ़ना है। सवारा, इस पे जब हम वक्फ करेंगे तो सबर। अल फलकी, इस पे जब हम वक्फ करेंगे तो अल फलक। अल फलक, इसमें कलकला करेंगे। अकबरु, अकबर, जैसे हम पढ़ते हैं अल्लाह अकबर, तो इस पे हम अकबर पे वक्फ कर रहे हैं। इसी तरह ये देखिए, काफिरिन, काफिरिन, काफिर। अहदुन को अहद। शद पर वक्फ करते हुए उसकी हरकत को जाहिर नहीं किया जाता, मगर शद की शिद्दत को बरकरार रखते हुए दो हरफ की अदायगी के बराबर वक्त लगाते हुए वक्फ कर लिया जाता है। ठीक है जी। फतुल्लुन, फतुल्लुन, फतुल्ल। इसी तरह वतब, वतब। ये भी देखें शद वाली, इस पे हम कैसे, इसको कैसे पढ़ेंगे? कोई पढ़ सकता है इसको? अभी तक ये जो हमने शद वाली दो एग्जांपल्स पढ़ी हैं, कोई इसको कैसे पढ़ेंगे मुझे बताएं। जी सिस्टर सिद्रा एजाज। إلي إلي أشق أشق इलैया, इलैया, इलैय। अशक्कु, अशक्क। उसकी शिद्दत को बरकरार रखना है। तजदीद की जो शिद्दत है उसको बरकरार रखना है। सिस्टर सादिया रोहेल, एक दफा आप पढ़ें। जी। إلي إلي أشق أشق माशाअल्लाह, बारकल्लाह फीक। अब देखिए जी, जबकि नून मुशद्दद और मीम मुशद्दद पर एक अलिफ के बराबर गुन्ना करके वक्फ किया जाएगा। ठीक है। अब से पहले आपको ये पता था ये चीजें? हम बचपन से कुरान पढ़ते हुए आ रहे हैं, लेकिन हमें इस चीज के बारे में पता नहीं था। जी बिल्कुल जबकि पता। जैसे आप देखिए, लहुन्ना, लहुन्ना, इस पे जब हम वक्फ करेंगे तो कैसे पढ़ेंगे? लहुन, लहुन। अलगम्मी, अलगम्मी, अलगम। अब देखिए जी, हम देखते हैं वक्फ की जो अलामात हैं वो कौन कौन सी हैं, और उसके मुतालिक जो है वो हमें वक्फ करना कैसा है, जरूरी है या जरूरी नहीं है। अलामात, अलामत मीम जो है, अल वक्फुल लाजिम, इसके नाम से ही जाहिर है कि इसका हुक्म क्या है, वक्फ करना जरूरी है। ठीक है जी। जिस तरह इसकी मिसाल दी गई है आगे, इन्नमा यस्तजीबुल्लज़ीना यस्मऊन। आगे खैर आयत भी है, लेकिन मीम पे हमें इसको रोकना जरूरी है। ठीक है जी। वल मौता यबअसुहुमुल्लाहु सुम्मा इलैहि युरजऊन। तर्जुमा क्या है इसका? मानते सिर्फ वो हैं जो सुनते हैं, और मुर्दों को अल्लाह उठाएगा दोबारा जिंदा करके, फिर वो उसी की तरफ लौटाए जाएंगे। हमारे लिए बहुत बड़ा सबक है इस एक मिसाल में
اگر اس کو ہم غور کریں کہ مانتے صرف وہ ہیں جو سنتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم نہیں مان رہے اللہ کی تو ہم سن ہی نہیں، چاہے ہم سن رہے ہوں تو وہ ایسا ہی کاؤنٹ ہوگا کہ ہم سن ہی نہیں رہے اس چیز کو۔ اسی طرح علامت تو، الوقف، الوقف الاولا اس کو کہتے ہیں، وقف کرنا اس پہ زیادہ بھی۔ آپ کی آواز نہیں آ رہی۔ ہینگ ہو گیا کنیکشن آ گیا، اسکرین بھی نہیں آ رہی، آواز بھی نہیں آ رہی۔ جی آئی تھنک کچھ اسکرین ایشو آ ہوا رہی ہے ہے۔ لیکن آواز نہیں آ رہی۔ جو ویٹ ٹاپک کریں، ویٹ پڑھا رہے کریں۔ تھے بالکل وہی۔ ہم وہ کر لی تھی میں نے پچھلی سلائڈ سے۔ نہیں سر، اس سے پچھلی کر دیں تو بہتر ہے۔ ریپیٹ کر دیجیے۔ جی جی، علامت تھی آیت کا نشان، اور اس کا یہ کر رہے تھے نا ہم، آیت کے نشان والی۔ نہیں سر، اس سے بھی پیچھے تھی یہ۔ جی، الوقف الاولا اس کو کہتے ہیں تو۔ حکم کیا ہے اس میں؟ وقف کرنا زیادہ بہتر ہے۔ جیسے اس کی مثال دی گئی ہے، مالک یوم الدین، روز جزا کا مالک ہے، توئے کے نشان کے اوپر وقف کرنا زیادہ بہتر۔ اگلی اس میں علامت ہے آیت کا نشان جو ہے سرکل، اس پہ وقف کرنا سنت ہے۔ ٹھیک ہے جی، یہ مثال بھی وہی دی گئی ہے، مالک یوم الدین، آگے آیت کا نشان۔ تو جہاں پہ تو اور آیت کا نشان ہو تو وہاں پہ تو وقف کرنا ضروری ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جہاں پہ صرف آیت کا نشان ہو تو اس میں بھی وقف کرنا سنت ہے، وقف کرنا چاہیے۔ اس میں جی آگے یہ 3 نقطے بنے ہوتے ہیں، آپ نے دیکھے ہوں گے تھا کہ 3 نقطے، جو اس کو وقف معانقہ کہتے ہیں۔ ایک نشان پر وقف کرنا اور دوسرے پر ملانا ضروری ہے، مطلب یہ کہ پہلے جو ایک آ جائے اس پہ آپ نے وقف کرنا ہے اور دوسرے پہ پھر آگے ملانا ہے، یا پہلے پہ ملا لیں اور دوسرے پہ وقف کر لیں، اس میں یہ جو ہے وہ گنجائش ہے۔ جس طرح مثال دی گئی ہے، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، اب میں نے پہلے والے پہ وقف نہیں کیا، ٹھیک ہے، دوسرے والے پہ وقف کر لیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ، یا آپ اس کو ایسے ہی پڑھ سکتے ہیں، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ دونوں طرح پڑھا جا سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اس کا ترجمہ دیکھتے ہیں، یہ کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، ہدایت ہے پرہیزگاروں کے لیے۔ اگلی علامت ہے سکتہ، یہ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا اور اس پہ اکثر کنفیوژن ہوتی ہے کہ اس میں ہم کیسے پڑھیں۔ اس کا حکم ہے کہ ایک الف کے برابر آواز روکیں لیکن سانس توڑے بغیر پڑھنا جاری رکھیں، اس میں آپ کی سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے،
جیسے کہ قال ربنا ظلمنا انفسنا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ یہ سورہ اعراف کی آیت نمبر 23 ہے۔ ٹھیک ہے جی، ایک دفعہ دوبارہ سنیے گا۔ قَالَ رَبَّنَا ظَلَمْنَا أَنفُسَنَا وَإِن لَّمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا لَنَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ۔ اس میں انفسنا پہ آپ کی سانس نہیں ٹوٹنی چاہیے۔ اگلی علامت ہے وقف النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کو وقف جبریل بھی کہتے ہیں اور اس کو وقف غفران بھی کہتے ہیں۔ اس پہ وقف کرنا بہت بہتر ہے، وقف کریں تو بہتر ہے۔ اگلی علامت ہے لا۔ اس کا حکم ہے کہ دوران آیت نہ رکے، اگر وقف کیا ہے تو پچھلے سے ملا کر پڑھنا۔ جیسے کہ ہم اگر آیت کے بیچ میں ہمارا سانس ٹوٹ جائے تو اس کسی ایک ورڈ پہ ہم رک جاتے ہیں، تو پھر ہم جب شروع کرتے ہیں تو پچھلی جو آیت ہوتی ہے اس سے ملا کے پڑھتے ہیں۔ ٹھیک ہے جی، اس کی مثال سسٹر سمیرا اس کی ذرا مثال پڑھیں۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل۔ سر آپ جو ہے وہ اس میں اہلیہ پہ اگر ایک دفعہ وقف کر کے پھر دوبارہ اس کو ملا کے پڑھ کے بتا دیں گے۔ إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها وإذا حكمتم بين الناس أن تحكموا بالعدل۔ ماشاء اللہ، بارک اللہ فیک۔ سمجھ آ گئی آپ کو کہ ہم اس میں یا آیت کے بیچ میں رک کے دوبارہ سے وہی پیچھے سے شروع کریں گے۔ اب اگر آیت کے نشان پر ہو لا تو کیا کرنا چاہیے؟ آیت کے نشان پر اگر لا ہو تو اختیار ہے، چاہے وقف کریں یا ملا کر پڑھیں، اس میں آپ کے پاس آپشن ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی علامت ہے صلی الوصل العلا یا صل، یہاں پہ نہ رکنا بہتر ہے، اس علامت پہ ہم نہیں رکیں۔ کچھ علامات اوقاف آتی ہیں جس طرح زا، قاف اور صاد لکھا ہوتا ہے، ان پہ بھی بہتر ہے کہ آپ رکنا نہیں چاہیے، لیکن اگر وقف کر لیا ہے تو پیچھے سے ملا کے پڑھنے کی ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ اس پہ نہ رکیں۔ جس طرح مثال دیکھتے ہیں، ثم أنتم هؤلاء تقتلون أنفسكم وتخرجون فريقا منكم من ديارهم۔ یہاں سانس ٹوٹ گئی، آپ رک گئے، تو اب من دیارہم پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، آگے سے پڑھیں گے تظاہرون علیہم بالإثم والعدوان۔ ٹھیک ہے، اسی طرح قف کی علامت آتی ہے، یہ علامت وہاں استعمال ہوتی ہے جہاں ملا کر پڑھنے کا احتمال ہو۔ ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں قف۔ یہ لفظ قف ہے یعنی ٹھہر جاؤ، یہاں رکنا افضل ہے۔ یہ اس جگہ پہ انہوں نے لگائی بھی ہوتی ہے کہ جہاں پہ ہوتا ہے کہ یہاں پہ ہم آگے سے ملا دیں گے، تو وہاں پہ ملانا نہیں ہوتا۔ اس کی مثال دیتے ہیں، وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ۔ ٹھیک ہے، اس میں إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنَ ایسے نہیں پڑھنا ہے۔ ٹھیک ہے، اوپر آپ نے علامت دیکھنی ہے اور اس پہ آپ نے رکنا ہے۔
وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. اگلی علامت ہے جیم. یہاں وقف کرنا اور نہ کرنا دونوں جائز ہیں. اس کو وقف جائز کہتے ہیں. عموماً ہم انڈو پاک کے جو لوگ ہیں وہ اس علامت پہ رکتے ہیں. يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون. آپ چاہیں تو اس پہ آپ نہیں بھی روک سکتے، لیکن یہ ایسی جگہ پہ ہوتی ہے کہ وہاں پہ سانس ٹوٹنے کا احتمال ہوتا ہے، تو اس جگہ پہ یہ علامت لگی ہوتی ہے، وہاں پہ رک جانا بہتر ہے. اس کے ساتھ ہمارا آج کا آخری لیسن جو ہے وہ اختتام پذیر ہوتا ہے. آپ میں سے جو کوئی سوال کرنا چاہتا ہے تو سوال کر سکتے ہیں. جی سسٹر جویریہ مدثر. سر ابھی آپ نے یہ بتایا تھا سکتے کا کہ وہاں ہم نے سانس نہیں توڑنا، لیکن آپ وہاں رکے تھے، تو میں نے سانس کیا سانس بالکل روکے سانس تھا؟ بالکل سانس روک کے ایک الف کے برابر، زیادہ نہیں، ایک الف کے برابر وہاں پہ سانس روکتا ہے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ. جی برادر محمد اکرم صاحب. سر کائنڈلی دوبارہ یہ بتا دیں کہ کون سی ایسی علامات ہیں جن پر نہ رکنے سے مطلب بدل جاتا ہے، کوئی ایسی جس میں بہت زیادہ شدت ہو تاکہ ہم عام لوگ پڑھتے ہوئے غلطی نہ کریں، تاکہ رک جائیں یا نہ رکیں، وہ والا کوئی اگر ہے. اس میں جو علامات ہم نے پڑھی ہیں، وقف لازم جو میم ادھر رکنا ضروری ہے، تو ادھر رکنا ضروری ہے، اور جو قف آتا ہے جہاں پہ قف لکھا ہوا ہوتا ہے وہ وہاں پہ رکنا ضروری ہے، کیونکہ وہ اس جگہ پہ لگائی جاتی ہے کہ جہاں پہ احتمال ہوتا ہے کہ یہاں پہ جو ہے وہ ملا کے پڑھ لیا جائے. یہ تین علامات ایسی ہیں کہ جہاں پہ رکنا بہت ضروری ہے. اس کے بعد جو باقی علامات ہیں وہاں پہ رکنا یا نہ رکنا وہ آپشنل ہے. اس طرح لا ہے، وہاں پہ بالکل نہیں رکنا. لا کا تو ایسے ہی ہے کہ جس طرح آپ نے پیچھے سے ملا کے پڑھنا ہے. اس طرح ز، قاف، صاد، یہ ایسی علامات ہیں کہ جہاں پہ اگر آپ اول تو نہ رکیں، نہ رکنا زیادہ بہتر ہے، لیکن اگر رک گئے ہیں تو پیچھے سے ملا کے پڑھنا جو ہے وہ ضروری نہیں. یہ سلائڈز ان شاء اللہ تعالیٰ شیئر کر دی جائیں گی، اور یہ کافی فائدہ مند سلائڈز ہیں ان شاء اللہ. جیسا کہ یہ ہماری آخری کلاس ہے تو اس میں اب ہمیں آپ سب کی فیڈ بیکس درکار ہوں گے. سسٹر سمیرا آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ جو ہے وہ سب سے فیڈ جی بیک لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب سے پہلے ڈاکٹر عبدالحی کو ریکویسٹ ہے کہ وہ کائنڈلی اپنا فیڈ بیک دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ والصلاة والسلام علی سید المرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ ربی یسر ولا تعسر وتعمل بالخیر خیرکم من تعلم القرآن. سب سے پہلے تو میں پروگرام کی پوری ٹیم کو مبارکباد دیتا ہوں کہ الحمدللہ آپ لوگوں نے کامیابی سے یہ تیسرا بیچ کیا. یہ بیچز اصل میں سر کاشف کے بیچ کے ساتھ شروع کیے جاتے ہیں، اور چونکہ وہ اردو میں چلے آ رہے تھے تو اس نے اس پروگرام کو اردو میں رکھا. لیکن الحمدللہ ابھی انہوں نے انگلش کے پروگرام بھی جو ہے کنٹینیوس شروع کر دیے ہیں، تو اب اس کی بھی ضرورت ہے آپ کی ٹیم کو کہ آپ انگلش کے پروگرام کو جو ہے وہ دیکھیں. یہی سیم کورس جو ہے ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم نے جہاں اردو میں بنایا، وہیں یہی سلائڈیں، یہی پروگرام انگلش میں بنا ہوا
अंडरस्टैंड अल कुरान एकेडमी के जो है साइट पे मौजूद है, आप वहाँ से इसे डाउनलोड करके देख सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि नया नेक्स्ट बैच जब वो लॉन्च करते हैं सरकाशिफ उर्दू का, उसके साथ ही इंग्लिश का भी करेंगे, तो उस वक्त जो है ये दोनों प्रोग्राम जो है साथ साथ चलते हैं। माशाल्लाह आपकी टीम में मैं देखता हूँ आप लोगों को इंग्लिश का कोई ऐसा मसला नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह जैसे आप उर्दू में बात करते हैं ऐसे इंग्लिश में भी कर सकते हैं। स्लाइडें यही हैं, उन पे आपकी ग्रिप है अल्हम्दुलिल्लाह, और आप इसे करें। दूसरी बात है तजवीद प्रैक्टिस के साथ होती है। आप कोई भी कोर्स तजवीद का कर लें, कुछ अरसे के बाद आप भूल जाएंगे, इसलिए इसको बार बार दोहराने की और इसके साथ प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है, जो अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने डिस्कशन ग्रुप्स में इसको कवर किया है। लेकिन मैं ये चाहूँगा कि जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है वो इस कोर्स को बार बार करें, और उन कोर्सेज के जो डिस्कशन ग्रुप है उसमें ख़ास तौर से पार्टिसिपेट किया करें, ताकि आपकी जो उनकी गलती है या जो इस्लाह है वो हो सके। तो ये एक एडिशनल चीज़ है जो मैं सजेस्ट करूँगा, बल्कि रेकमेंड करूँगा कि इंग्लिश कोर्स को भी हमें शुरू करना चाहिए। और इंग्लिश के अंदर शायद इसकी उनको ज़्यादा ज़रूरत है, ख़ास तौर से जो इस वक्त स्टूडेंट हमारे पास इंग्लिश कोर्सेज में आ रहे हैं वो अफ्रीकन कंट्रीज़ के, उनका सवाए वो जो उनमें से आलिम है, हाफिज कारी है जिन्होंने प्रॉपर कोर्सेज किए हैं, बाकी जितने भी स्टूडेंट्स आते हैं मैं ऑब्जर्व करता हूँ कि उन्हें इसमें मुश्किल होती है। तो हमारी थोड़ी सी एफर्ट कोशिश इंशाल्लाह जो है वो उनको मदद दे सकती है और इस प्रोग्राम को हम अच्छे इंटरनेशनल लेवल पर ले जा सकते हैं। जबकि कंट्रीज लेवल पे जो है माशाल्लाह आपके पास बहुत उस्ताद हैं और वो काम कर रहे हैं, और जिनको इंग्लिश नहीं आ रही वो तो उर्दू में ही चलेंगे। लेकिन आप लोग जो टीम के इम्पोर्टेंट मेंबर्स हैं, आपको दोनों चीज़ों की जो है वो फौकियत है और दोनों चीज़ों पे अमल है, और थोड़ी बहुत अगर किसी में कमी है वो हो जाए। तो आखिर में एक बार फिर मैं आप सबको मुबारकबाद देता हूँ, और ख़ास तौर से तजवीद के जो तलबा और तालिबात हैं उनसे गुजारिश है कि इसको आप ये न समझें कि आपको तजवीद आ, आपने कम से कम 3 दफ़ा इस कोर्स को करना है, और पार्टिसिपेशन के साथ तब जाके आपको कुछ थोड़ी बहुत जो है तजवीद की समझ आएगी, और असल आएगी तब जब आप बार बार खुद उसकी प्रैक्टिस। तो मेरी तरफ से तो यही आपके लिए फीडबैक है। बाकी अल्हम्दुलिल्लाह आप सब तारीफ के और जो है मुबारकबाद के मुस्तहिक है कि आपने कामयाबी से अपना तीसरा मैच भी कर लिया। लेकिन असल मुबारकबाद आपको सब जब इसका दूसरा साइड जो दूसरे हमारी कोर्सेज इंग्लिश की शुरू है उसमें भी आपका इंशाल्लाह। बहुत जज़ाकल्लाह शुक्रिया। खैर, बहुत शुक्रिया सर। इंशाल्लाह ताला अगला जो तजवीज़ इसका क्यूसी इंग्लिश शुरू होता है तो इंशाल्लाह ताला हम इस चीज़ को, आपकी सजेशन को टॉप प्रायोरिटी पे रखते हुए इंशाल्लाह ताला वो बैच शुरू करने की पूरी कोशिश करते हैं। अल्लाह ताला हामी और नासिर। जी बाकी पार्टिसिपेंट्स, आप सबसे मेरी रिक्वेस्ट है कि अपने फीडबैक्स जो है वो ज़रूर दें। सिस्टर सादिया रोहेल। जी मुझे एक्चुअली एक तो आप लोगों को कॉम्प्लीमेंट और थैंक यू कहना था आप लोगों के एफर्ट का। माशाल्लाह बहुत अच्छी टीम, बहुत हेल्पफुल। हमें जब ज़रूरत पड़ी आप लोग काम आए, और सबसे बढ़ के जिस पर्पस के लिए हमने इसे ज्वाइन किया था, एटलीस्ट मैं अपने आप को देखती हूँ कि मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट हुई है मैं जहाँ पे थी और जहाँ पे अभी हूँ। और हर आप लोगों ने इतनी हेल्प की है कि जैसे आज ही सिस्टर सुमेरा ने आइन के ऊपर ज़बर है अगर तुम मुंह खोल के पढ़ना है, एक नई चीज़ मुझे बताई है जिसका मुझे बिल्कुल नहीं पता था। तो आप लोगों से जब बात होती है, जब क्लास होती है, माशाल्लाह बहुत कुछ सीखने को मिला है। बस मेरी एक सजेशन है कि प्लीज़ इसको कंटिन्यू करें और हमें उसके अंदर रखें ताकि हम रिवाइज और प्रैक्टिस करते रहें, क्योंकि अभी सिर्फ आए हैं, बेहतर हुआ है, लेकिन वो याद चीज़ें जब तक रहेंगी, जब तक ये रिवीजन हम लोग करते रहेंगे, जब तक आपको सुनाते रहेंगे, जब तक आप हमारी गलतियाँ करेक्ट करते रहेंगे। तो प्लीज़ कुछ ऐसा सिस्टम करें कि हम कंटिन्यू करें, यहीं पे छोड़ ना दें। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह सिस्टर। और आप सिस्टर्स जी सॉरी जी एक और है कि आपने प्लीज़ ये भी कोई क्लास है तो मुझे ज़रूर बताइएगा कि हाउ टू ब्यूटिफाई योर वॉइस। जैसे आप लोग
पढ़ते हैं, ये तिलावत करते हैं, तो अगर हम तिलावत करना भी सीखना चाहें साथ साथ तो कुछ कोई ऐसा सिस्टर पहला फॉर्मेट? फोकस होता है हमेशा कि आप तजवीद बेहतर करें। जब आपके मखारिज, प्रोनाउंसिएशन, तजवीद आपको मतलब उस पे आपकी कमांड हो जाएगी, फिर किरात बनने में, किरात सुनने में, वो आप फिर सुन सुन के उससे बहुत ज्यादा लेते हैं। आप जितने आपको कारी हजरात को सुनेंगे, जितने भी आप हमारे किरात करने वाले जिनको आप रोल मॉडल समझते हैं, जो अरब के कारी हजरात हैं, आप उनको सुनेंगे, उनका एक्सेंट सुनेंगे। उस एक्सेंट पे जब आपकी तजवीद बेहतर हो जाएगी तो उस जी एक्सेंट पे आपको पढ़ने में बहुत आसानी हो। पहले तो बेसिकली हम हरूफ तहज्जी पढ़ते हैं, हरूफ जी जी तहज्जी के बाद फिर हम जुमला बनाना सीखते हैं, और फिर हम ऐसे भी लिख लेते हैं, और फिर हम बुक भी लिख लेते हैं। तो ट्रू। बिल्कुल उसी तरीके से हम जो है, जब सबसे पहले जो बेसिक है वो तजवीद है, और ये जो कोर्स है ये बहुत बेसिक कोर्स है। तजवीद का ऑलमोस्ट जो प्रॉपर कोर्स होता है उसकी ड्यूरेशन 1.5 साल है। तो मेरी कोशिश यही है कि ये जो अभी अफसोस की बात ये है कि हमारे पास रजिस्ट्रेशंस जो हैं वो ऑलमोस्ट 250-300 रजिस्ट्रेशंस होती हैं, जिसमें क्लास में आप देखें कि अभी 30 पार्टिसिपेंट्स मौजूद हैं, इंक्लूडिंग टीचर्स। तो मुझे अपने जो स्टूडेंट्स हैं, जो ज्वाइन करने वालों से ये गिला भी है एक तरह से, और हमारी मतलब कोशिश यही होनी चाहिए कि हम किसी तरीके से इस चीज़ को, कुरान करीम फुरकान हमीद को अच्छे तरीके से तिलावत करना सीख लें, पढ़ना सीख लें। तो मेरी सबसे रिक्वेस्ट ये है कि अगला बैच जो भी हो इंशाल्लाह ताला, जब भी होगा, आप सबको ग्रुप्स में मैसेज किए जाएंगे, प्लीज, तो थैंक यू। ज़रूर ज्वाइन कीजिएगा। और जो भी मीनवाइल जिसको जो भी हेल्प चाहिए हो, तो हम बीच में भी अवेलेबल है, हमारे नंबर्स आपके पास मौजूद हैं, जब भी चाहें आप कांटेक्ट करके आप पूछ सकते थैंक यू वेरी मच। अल्लाह आपको अजर अजीम अता फरमाए आप सबको। हाँ, थैंक यू। हैं। जज़ाक सिस्टर नुज़रत यास्मीन। अस्सलाम वालेकुम। जी सबसे वालेकुम वालेकुम। अस्सलाम। पहले आप लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहूंगी कि आप लोगों ने, बेशक बहुत बेसिक कोर्स है तजवीद का, लेकिन शुरू किया हम जैसे लोगों के लिए, जिनकी जिंदगी गुजर गई लेकिन हमें पढ़ना नहीं आया कुरान को उस तरीके पे, ऐसा अच्छे तरीके पे जो होना चाहिए था। और सर आप डॉक्टर अब्दुल हई की तजवीज़ बहुत अच्छी है कि कम से कम 3 बार हम में से हर कोई इस कोर्स को ले। इंशाल्लाह जब आप अगली दफ़ा अनाउंस करेंगे तो फिर भी मैं शामिल होंगी इंशाल्लाह। और इसमें कोई शक नहीं है कि हमें खुद भी बहुत सारी प्रैक्टिस करनी चाहिए जो शायद हम नहीं कर पा रहे, लेकिन अगर हम साथ साथ आपके गाइडेंस में लगे रहेंगे तो अल्लाह हम पे भी रहम करेगा और अल्लाह आपको बहुत जज़ा देगा। जब भी नया कोर्स शुरू हो आप हमें ज़रूर याद रखें। ज़ाहिर है हमारे व्हाट्सएप पे इंफॉर्मेशन आएगी और हम उसमें शामिल होंगे। जिस तरह सर आप कह रहे हैं कि ये तजवीद का कोर्स कम से कम 1.5 साल का है, तो अगर आप इसको कंटिन्यू करें और 1.5 साल तक हमें गाइडेंस मिलती रहे तो आपकी बहुत नवाजिश होगी और हम शायद बहुत कुछ सीख पाएंगे। जज़ाकल्लाह खैर सिस्टर। जी और कोई सिस्टर ब्रदर रेज हैंड कीजिए प्लीज। जवेरिया मुदस्सिर। जी सिस्टर जवेरिया। सर मैं ये कहना चाह रही हूँ, मुझे तो बड़ा अफसोस हो रहा है, ये खत्म हो गया। इसे दोबारा क्या, इसे लंबा ही कंटिन्यू होना चाहिए, क्योंकि इससे हमने वो चीजें अब सीखी हैं कि जो पता ही नहीं थी। कुरान पाक पढ़ लिया था लेकिन पता नहीं था कि हमने यहाँ से कैसे पढ़ना है और कैसे नहीं। वो अब हमने सीखना शुरू किया तो ये फटाफट ही खत्म भी हो गया। तो क्या ये ग्रुप आप डिलीट कर देंगे? जी ग्रुप्स फिलहाल रखेंगे और इंशाल्लाह विद इन अ मंथ हम दोबारा शुरू करेंगे अगला बैच इंशाल्लाह। तो अगर ये जो बीच में लेसन्स हैं ये हम अपनी बिहाफ पे ऐसे इंडिविजुअली सुना दिया करें तो सिस्टर ये भी हम आपस में मशवरा करेंगे, उसके बाद फिर आप लोगों को ग्रुप्स में बता देंगे कैसे मैनेज करना है। टीम जज़ाकल्लाह। वर्क है ना, तो सबकी राय जरूरी होती है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सिस्टर। साइमा मरियम ये हमारी कुलीग हैं सपोर्ट टीम की।
जी सिस्टर। अस्सलाम वालेकुम। आप वालेकुम सबको अस्सलाम। आप सबको बहुत बहुत मुबारक हो कि अल्हम्दुलिल्लाह सब अल्लाह ताला की रहमो करम से कुरान के साथ जुड़ गए हैं और शौक के साथ सब पढ़ रहे हैं। ये अल्लाह ताला के ख़ास चुने हुए लोग होते हैं जिनको बेशक। अल्लाह ताला कुरान सीखने और सिखाने का मौका देता है। तो इस पर तो इस सारे पार्टिसिपेंट को खुश होना होगा कि अल्लाह का शुक्र है कि अल्लाह ताला, और अब अल्लाह से साबित कदमी की दुआ ज़रूरी है कि अल्लाह मियाँ साबित कदम रखना, इस रास्ते पे हम चल पड़े हैं तो इसमें हमें अब लगाई रखना, हमारी कोई और प्रायोरिटी ना हो। तो और बिल्कुल ये तो सारी ज़िंदगी सीखने का अमल है, ये सिर्फ 1-2 माह से पढ़ लेने से नहीं होगा, ये मुस्तकिल आप अपने आप को इम्प्रूव करते रहें तो फिर ही आप इसके साथ जारी रह सकते हैं, वरना जितनी जल्दी हम कुरान को समझ लेते हैं उतनी जल्दी भूल भी जाते हैं। तो अल्लाह बिल्कुल। से बस दुआ करनी है कि अल्लाह ताला हमें साबित कदम रखे और जोड़ी रखे। और आमीन सुन। बहुत अच्छा माशाल्लाह आप लोगों का ये है, बहुत ज़्यादा सीखा आपके साथ। मैंने एज़ अ स्टूडेंट भी काम किया यहाँ पर, आपके सीखा भी और फिर सपोर्टिंग टीचर के साथ भी, और ये टीम माशाल्लाह बहुत अच्छी है। और मैंने भी बहुत ज़्यादा अल-फलाह से ग्रामर भी सीख रही हूँ माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह QC 5 तक क्लियर कर लिया है। अब अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सबको ये मौका दे। हाँ, सबको आमीन। ये मौका दे कि अल्लाह यहाँ से और सीखें, खास तो अल्लाह अजर दे, जजाकल्ला आपके लिए कि आप लोगों बहुत ने ही कि अजर आप दे। थ्रू आउट द बैच हमारे साथ रही, फर्स्ट बैच से 6 तक। अल्लाह ताला आपको भी सेहत दे, इस्तकामत हम्म, दे कि हमारे साथ हम्म। इन टच रहिए। और ये इतना अल्लाह ताला आप लोगों को ढेर अजर दे, ये तो सदका जारिया है कि सब के लिए इतना अच्छा ये प्लेटफॉर्म है। तो सब स्टूडेंट्स को भी यही कहूँगी कि हमेशा बस पढ़ते रहें, सीखते रहें, कभी भी ये नहीं समझना कि मुझे सब कुछ आ गया है। हर वक्त बिल्कुल सीखने का अमल जारी रखें और दूसरों को भी साथ सिखाएं। बिल्कुल चलें। ठीक। जजाकल्ला, शुक्रिया, बहुत ओके, शुक्रिया। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। ब्रदर मोहम्मद अकरम, ये हमारे बहुत रेगुलर ब्रदर हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। वालेकुम अस्सलाम। मैं तो आप सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं है, आपका बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। सर बस हमें अपनी मेरी दुआ उम्र में याद 61 रखें। ईयर है, तो मैंने पहले तजवीज़ बिल्कुल नहीं सीखी थी। अल्हम्दुलिल्लाह अभी हालत ये है, खुशी हो रही है कि मैं आप लोगों से ध्यान किया और सीखा। अल्लाह ताला आपको बहुत ज़्यादा अजर दे। आमीन। आमीन। जी शाजिया हमें। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी सिस्टर, मेरा भी यही फीलिंग्स हैं। मैं भी वो उन लोगों में से हूँ जिन्होंने घर में कुरान पढ़ा हुआ है, वो भी औरत से, कोई प्रॉपर कारी नहीं थे। तो मेरी भी बहुत सी गलतियां दुरुस्त हुई हैं, लेकिन अभी भी इतने कोर्स के बाद मुझे लगता है अभी मुझे बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा अभी सीखने की ज़रूरत है। तो ख्वाहिश यही है कि मैं अभी मज़ीद करूँ। तो इंशाल्लाह आप लोगों के साथ कनेक्ट रहना चाहूँगी मैं। जी इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको साबित कदम रखे। इंशाल्लाह जैसे ही नेक्स्ट बैच शुरू आमीन। होता है हम लोग फ्लायर्स शेयर कर देंगे। जी जी और कोई जरूर। सिस्टर ब्रदर आज सिदरा एजाज सिस्टर आप कुछ कहना चाहेंगी? ब्रदर शकील रहमान। काइंडली रेज हैंड कीजिए और अपना फीडबैक दीजिए, फिर वरना मैं अपनी सपोर्ट टीम के मेंबर्स से रिक्वेस्ट करूंगी। सिस्टर मिसबा फाखिर। जी सिस्टर जी सिदरा सिस्टर। इजाज। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला आप सबको जज़ाए खैर अता करे कि आप लोगों ने मतलब इतनी एफर्ट्स डाली इस कोर्स की। शॉर्ट कोर्स था लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कुरान से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो
تو اس سے بیسک اس کا جو مقصد ہے اس کا ہے کہ ہمیں قرآن اور دین سے جڑنا ہوتا ہے. اس کورس سے پہلے ہم ایک دوسرے کو نہیں جانتے تھے، لیکن اس کورس کی بیوٹی، ہمارے دین کی بیوٹی یہ ہے کہ اس سے انسان جڑتا ہے اور اچھی چیزیں، یعنی بیسک جو قرآن کا ہمیں تجوید کا نالج ہے وہ اس سے سیکھنے کو ملا آپ لوگوں سے. اور شکریہ، اور باقی اس کے الفاظ تو ہیں نہیں اور نہ وہ کر سکتے ہیں. ہاں، اس کا جو ریوارڈ ہے وہ بے شمار ہے جو کہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، اور وہی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے. اور بس لاسٹ کل رات کو جب آپ کا میسج پڑا کہ یہ آخری کلاس ہوگی تو اس ٹائم تھوڑا سا مطلب میرا خیر میں وہ نہیں بیان کر سکتی، مجھے افسوس ہو رہا تھا. افسوس اس پہ ہو رہا تھا کہ وہ ایک روٹین ہوتی ہے نا، اللہ تعالیٰ ایسی فیلنگ سب کی ہو، دین کے لیے کیونکہ قرآن سے جب تعلق جڑتا ہے تو انسان کی فیلنگز واقعی چینج ہو جاتی ہیں. تو بس اللہ تعالیٰ ہمیں اس سے اسی طرح جوڑ کے رکھے اور اس کی تعلیمات اور جو بیسک ہمارے اس دنیا میں آنے کا مقصد ہے اس کو پورا کرے قرآن کے تھرو. تو سجیشن تو بس یہی ہوگی، جیسے شاید پہلے بھی ایک سسٹر نے سجیسٹ کیا تھا کہ اگر اف پاسبل تو جو سر کہہ رہے تھے کہ جو 1.5 سال کا کورس ہے اگر اس پہ بسم اللہ کی جائے تو یہ تو سب سے بیسٹ ہوگا، کیونکہ ابھی کافی ساری چیزیں ہیں. یہ تو مطلب بیسک تھا، کافی ساری چیزیں ہیں جو کہ کور ہونے والی ہیں. تو ریکویسٹ یہ ہے کہ اگر اس کو بھی کنٹینیو رکھا جائے، اس کو بھی اگر آپ کنسیڈر کریں تو ہم مطلب مزید سیکھ سکتے ہیں. اس پہ بھی پریکٹس کرنے کی کافی ضرورت ہے اور ہمارے لیے، اور یہ ہے کہ وہ بھی پھر ہم ساتھ ساتھ میں اور چیزیں سیکھیں گے. جیسے کافی ساری اب میرے ذہن میں 2 ہی 3 ایگزامپلز آ رہی ہیں، جیسے کہ امالہ ہو گیا، حمزۃ الوصل کے رولز ہو گئے، تو وہ اچھے سے کور ہو جائیں گے. تو انشاءاللہ. یہ جی ہے کہ انشاءاللہ. میں نے تھوڑا سا سٹارٹ تو کیا ہوا ہے، لیکن یہ ہے کہ میرے اس کورس کو جوائن کرنے کا جو مقصد یہ تھا کہ مطلب یہ وہی والی بات کہ یہ ایک دفعہ آنے سے نہیں ہوتا، یہ بار بار ریپیٹ کریں گے. تو جب نارمل روٹین میں بھی ہم پڑھتے ہیں قرآن تو انشاءاللہ اس سے مزید جو ہے نا وہ جو کہتے ہیں نکھار آتا ہے وہ، اور یہی قرآن کی بیوٹی ہے. تو یہ ہے کہ ماشاءاللہ سے مطلب کافی ساری چیزیں سیکھنے کو ملی. تو بس ریکویسٹ ہی ہے کہ اس کو اگر کنٹینیو کیا جائے 1.5 سال والا تو وہ بہت اچھا ہوگا. باقی یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر عطا کرے. بہت شکریہ آپ لوگوں کا. جزاک اللہ سسٹر. انشاءاللہ. سسٹر سمیرا السلام اپنی علیکم جو ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم وعلیکم السلام ورحمۃ السلام اللہ. ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ میرا یہ تیسرا پیج ہے، میں یہاں سے پڑھ رہی ہوں، پر پھر بھی میں سیکھنا چاہوں گی. اور یہی بات کہ 1.5 سال کا کورس ہونا چاہیے. الحمدللہ 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 بہت کچھ سیکھنے کو ملا ہے ہمیں. اور ہم جتنا بھی آپ کا شکریہ ادا کریں وہ کم ہے، اور اگر ہم جتنی بھی دعائیں مانگے وہ بھی دعائیں آپ کو دیں وہ بھی کم ہے. بس اللہ پاک آپ کو اس کا اجر دے، اللہ پاک آپ سے قبول فرمائے. اور کبھی بھی یہ بات نہ ہو کہ یہ آخری کلاس ہے. آخری کلاس کا میسج جب آتا ہے بہت تکلیف ہوتی ہے. تو بس اللہ پاک کا قیامت ہمارے لیے آپ ہی ایک ذریعہ بنایا. الفلاح سے ہم نے بہت کچھ سیکھا، میم سے میرا اور سر سے ہم نے بہت کچھ سیکھا ہے، باقی ٹیچر سے بھی. اللہ پاک آپ سب کو اس کا الحمدللہ. اجر دے، اللہ پاک آپ سے قبول فرمائے. السلام آمین. علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. سسٹر وعلیکم مصباح فاخر ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جی بہت خوشی ہوئی اس بیچ پر آنے سے، اور ماشاءاللہ بہت زیادہ جو ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ بھی ماشاءاللہ بہت اچھے تھے، انہوں نے بہت اچھے طریقے سے پڑھا. اور آپ جو ہمارے بڑے ہیں ماشاءاللہ سر جو ہیں اور آپ ہیں ماشاءاللہ، آپ لوگوں نے بھی بہت زیادہ ہمیں مزید کافی زیادہ سیکھنے کو بھی ملا، یعنی پڑھانے کے ساتھ ساتھ سیکھنے کو بھی کافی چیزیں ملی. اور میری بس یہ ریکویسٹ ہے کہ اب بھی یہ جو بیچ ہمارا اختتام پر پہنچا ہے تو نیکسٹ بیچ پر ہمارا ایسا نہ ہو کہ کم اور بالکل تھوڑے لوگ رہ جائیں.
کوشش یہ ہونی چاہیے جس شوق سے آپ لوگ کر رہے ہو تو یہ مزید آپ دوسروں کو بتائیں، اور اس مطلب یہ چیز ہے کہ جن بندوں کو آپ لے کر آتے ہیں، آپ کی سسٹر ہیں یا کوئی بھی ہو رشتہ دار، تو آپ ان سے ہر وقت یہ رائے لیں کہ آپ نے یہ کورس چھوڑ دیا ہے یا آپ کر رہے ہیں. ان کو بار بار یہ تلقین کریں کہ آپ نے یہ کورس نہیں چھوڑنا. اکثر خواتین ایسی ہوتی ہیں جو مطلب کورس میں آ تو جاتی ہیں، رجسٹر بھی ہو جاتی ہیں سب کچھ، پر وہ بیچ میں چھوڑ جاتے ہیں. تو یہ چیز جو ہے نا ہمارے لیے کافی زیادہ تکلیف دہ ہوتا ہے کہ ماشاءاللہ ہم اتنے شوق سے پڑھا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، اور ہمیں بھی اس کا ہمیں یہ چیز ہے کہ ہمیں زیادہ سے زیادہ ثواب ملے. تو ہم یہ تھوڑے بہت ثواب تو ہمیں مل رہا ہے، جتنے تھوڑے لوگ پڑھیں گے تو اتنا تھوڑا ہمارا ثواب ہوگا. تو ہم یہی چاہتے ہیں کہ کافی زیادہ لوگ جو ہے نا پڑھیں اور کافی زیادہ لوگ سیکھیں اور ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے، اور ہمیں بھی خوشی ہوگی پڑھانے میں، اور آپ لوگوں کو انشاءاللہ پڑھنے میں بھی بہت زیادہ خوشی ہوگی. تو ہماری کوشش تو بہت اچھی رہی ہے، اور یہ بیچ ماشاءاللہ بہت اچھے طریقے سے گزرا. تو جن جو بھائی ہیں ہمارے اور جو سسٹرز ہیں، انہوں نے بہت زیادہ اچھے جو ہے نا اپنی رائے دی کہ انہیں بہت شوق ہے. اب جو دوسرے لوگ ہیں انہیں بھی آپ بتائیں کہ وہ اس بیچ کو نہ چھوڑیں، جو آپ کے ساتھی ہیں تو وہ بھی مسلسل اس کورس کو کریں، اور تو ہمیں زیادہ خوشی ہوگی. بس میں اتنا کہوں گی. جزاک اللہ خیر. سسٹر فائزہ غزل، آپ کچھ کہنا چاہیں گی؟ جی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی، یہ آپ کا پہلا ایکسپیرینس تھا، کیسا رہا؟ سسٹر الحمد للہ رب العالمین. this is the ٹریڈ مارک کہہ لیں، بینچ مارک کہہ لیں. فرسٹ آف آل سب سے پہلے آپ کو سسٹر سمیرس، بردر فواد، آپ لوگوں کو بہت 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 دعائیں، بہت مبارکباد. لائک بارک اللہ فی الدنیا والآخرہ. Again, like this is an amazing job which you guys are doing, mashallah. In fact, all Al Falah Manzil team is doing an amazing job, mashallah, tabarakallah. Allah barakat de, Allah barakat de, and Allah Ta'ala قبول فرمائے. آمین آمین آمین. اچھا، دوسری چیز آپ مجھ سے فیڈ بیک لینا چاہ رہی ہیں تو میں تو یہی کہوں گی کہ میں ہمیشہ اپنے آپ کو قرآن کا طالب علم ہی کنسیڈر کرتی ہوں، کیونکہ دا جرنی از لائک لائف لانگ جرنی. تو ہم میں سے کسی کو بھی، ہم کوئی بھی جو ہے وہ بیسیکلی کمپلیٹ نہیں ہے اس سفر کے اندر. ہم سب کہیں نہ کہیں کھڑے ہوئے. تو میں ضرور تمام جو اس گروپ کے پارٹیسپینٹس ہیں، چاہے وہ خواتین ہیں چاہے وہ مرد ہیں، سے یہ ضرور کہنا چاہوں گی کہ امام شافعی کا وہ جو کوٹ ہے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا، اس کو ضرور یاد رکھیں پلیز، کہ اگر اللہ کے راستے پہ نکل آئے ہو تو تیز بھاگ. تیز بھاگنے میں دقت ہو رہی ہے تو آہستہ بھاگ لو. کسی وجہ سے آہستہ بھاگ نہیں سکتے تو چل لو، اور چل بھی نہیں سکتے تو گھسٹ لو. رکنا نہیں اور واپسی کا مت سوچنا، ٹھیک ہے نا؟ تو آپ سب میں سے کسی نے واپسی کا سوچنا نہیں ہے بیسیکلی. تو یہ جو آپ کا ریوارڈ ہوگا نا اسٹک آن کرنے کا، ثابت قدمی کا، یہ جو آپ کا جو یہ ایفرٹ ہوگا، یہ آپ کے ٹیچرز کے لیے انعام ہوگا بیسیکلی. یا جو آپ اتنے پیار سے، ابھی بہت سارے لوگ تھے جو بہت زیادہ وہ ہو رہے تھے، لائک they were so overwhelmed. ماشاءاللہ I have been through all this so many times قرآن کے سفر میں، چاہے وہ تجوید کا ہو، چاہے وہ تحفیظ کا ہو، چاہے وہ کسی بھی QC کورس کا ہو. لائک لاسٹ از نتھنگ. دیکھیں، ہونے کی، پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. انشاءاللہ اللہ تعالیٰ راستے کھولتا ہے. ایک چیز سے جڑ گئے ہیں تو اس کو چھوڑنا نہیں ہے بس کسی بھی طریقے سے. اچھا، ایک ایڈوائز which I would like to give all the participants، جو ابھی کافی ساری سسٹرز کہہ رہی تھیں، آپ ہم سے سن لیجیے گا ان دا انٹرم، اگلا بیچ شروع ہونے کے درمیان میں جو وقفہ آئے گا. تو دیکھیں سسٹر، پریکٹس، سسٹرز اینڈ بردرز، پریکٹس از دا کی ٹو سکسیس. آئی کین نیم فیو قاریز اینڈ قاریات جو آپ انیشیل اسٹیجز پہ جب آپ تجوید کے ہوتے ہیں نا تو آپ ان کو سنیں. شیخ ایمن سوید ایز این میل قاری اینڈ شیخہ اسما ہدا. انیشیل اسٹیجز پہ آپ ان کو بہت سنیں، چلتے پھرتے سنیں، کام کرتے ہوئے سنیں، ہر وقت سنیں. سو اس سے ہوگا کیا کہ آپ کی لسننگ جو ہے نا وہ آپ کے برین میں جا کے فیڈ کر دے گی کہ کدھر سے کون سا مخرج نکلے گا، اور مطلب آپ بہت ماشاءاللہ اس سے گین کریں گے لسننگ سے. تو ڈو کیپ لسننگ. ایسا نہیں ہے کہ اگر یہ بیچ ختم ہو رہا ہے تو بیچ میں بریک ہے، بریک ایز ان کوئی ایسا بریک ہے. ہم سب بڑے ہیں، یہ کوئی ہمارا اسکول ٹائم تو چل نہیں رہا کہ جی سمر بریک آ گیا تو ہم نے سب کتابیں سائٹ پہ رکھ دی. سو وی ہیو آپشنز، وی ہیو یوٹیوبس، تو چینلز بہت ہیں ہمارے پاس، ٹھیک ہے؟ اگر ہم سیکھنا چاہتے ہیں، وہی والی بات، جڑے رہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کے سفر میں جو ہے نا
وہ بس ایسے لگائے کہ ہم ختم ہو جائیں لیکن قرآن کا سفر ہمارا ختم نہ ہو. آمین آمین. آمین یا رب العالمین. بارک اللہ فیک، جزاک اللہ خیر. جی برادر فواد، آپ کچھ کہیں گے؟ دعا سینڈ کرتی ہیں انشاءاللہ تعالیٰ. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کے سفر میں استقامت عطا فرمائے، آمین اور اللہ تعالیٰ ہمارے اوقات میں برکت عطا فرمائے، آمین جو آمین. جو اوقات ہم قرآن کو سیکھنے میں لگائیں. آمین. اور بیسیکلی جو ہماری جو زندگی ہے 60-65 سالہ زندگی ہے، روز قیامت یہ وقت جو ہے وہ صرف اس دنیا کے، یہ دنیا ختم ہوگی تو اوقات بھی ختم ہو جائیں گے، وقت بھی ختم ہو جائے گا. جیسے ہم ابھی احادیث میں پڑھتے ہیں اور علماء سے سنتے ہیں کہ قیامت کے دن ایک دن 50,000 سال کے برابر ہوگا. ٹھیک ہے، اگر اس حساب سے دیکھا جائے تو ہم تو ایک دن بھی زندہ نہیں رہ رہے، ہماری زندگی تو ایک دن کا بھی کچھ حصہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نیتوں کو جانتا ہے. بیسیکلی ہمیں اپنی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، جو ہم بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں، اس چیز کو ذہن میں رکھیں اور اپنی نیتوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے خالص کریں. اور ان شاء اللہ تعالیٰ نیکسٹ بیچ شروع ہوگا، جو میری سپورٹ ٹیم ہے، I used to call them power team. ان شاء اللہ تعالیٰ ان سے مشورہ کرنے کے بعد ہم ایک کورس ڈیزائن کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ جو اس میں تھوڑی سی ڈیٹیل ہو. ٹھیک ہے، باقی ہمارے کانٹیکٹ نمبرز آپ کے پاس ہیں، گروپس میں ہیں، آپ وہ کانٹیکٹ نمبرز لے لیجئے، اور جس کو جب بھی کوئی بھی ایشو ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ سمجھنا ہو، تو وہ ہم سے ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، اس پہ غور و فکر اور تدبر کرنے، اس کو یاد کرنے، اس پہ عمل کرنے اور اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب. آمین سبحان آمین. اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت. آمین. جزاک اللہ.